السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر فطرة الله التي فطر الناس جميعا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑہ برکتاں رحمتاں نازل ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا۔ کچھ چیزیں انسان کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جو فطرتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہیں، جو ہر انسان میں پائی جاتی ہیں فطرتی طور پر۔ فطر الناس جمیعا، جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے اور ہر معاشرے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہی چیزیں، اللہ اکبر، وہی چیزیں اگر ایک انسان کے اندر آ جاتی ہیں، انسان کامل ترین انسان بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، عبادات، نماز، روزے کا تعلق جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، جن کا اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہے، جن کا اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ انسان کے عمل جو ہیں وہ صحیح ہو جائے، انسان ایک کامل ترین انسان بن جاتا ہے، اور اگر انسان کے اندر ایمان ہو تو اس انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کب کی تاری ہونا شروع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی، چادر اوپر ڈال دی، تو کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خوف ختم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں اے میری خدیجہ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے موت کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ جب خوف ختم ہوا، پہلی وحی اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبکانا شروع ہو گئے، لرزہ طاری شروع ہوگی، کمبل اوڑھ دیا۔ جب خوف ختم ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے موت کا ڈر ہے، میں موت سے ڈرنا لگتا ہوں، ڈرنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، ہمیشہ رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ما یخزیک اللہ ابدا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں،
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی، حوصلہ دلائی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو اعلیٰ درجے کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پیاری بات کی، اپنے خامد کو پیارے کریم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پیارے بھائیوں، آج بھی ہمارے اندر، ہماری بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کے اندر اسی طرح صبر ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا بھائی، بیٹا، باپ پریشان ہو، بیمار ہو جائے تو صبر دلانا چاہیے، کلمے کی تلقین دلانی چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی ما یخزیک اللہ ابدا، اے پیغمبر، اے میرے خامد، آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، اللہ اکبر، اپنا اخلاق رکھ مثل شجر کی طرح، جو تجھے پتھر مارے اسے بھی ثمر عطا کر۔ اللہ اکبر، بہت ہی پیارا شاعر نے ایک فقرہ کہا، اپنا اخلاق رکھ مثل شجر کی طرح۔ اللہ اکبر، آج ایک درخت پھلدار ہے، درخت کے اوپر پھل لگا ہے، اگر ہم اس کی طرف اینٹ پھینکتے ہیں تو آگے سے ہمیں کیا ملتا ہے پیارے بھائیوں؟ درخت یہ نہیں کہتا میری طرف اینٹ پھینکی گئی ہے میں نے آپ کے پاس، پھل کہتا میں نے آپ کے پاس نہیں آنا۔ پیارے بھائیوں، اپنا اخلاق رکھ مثل شجر کی طرح، کہ اس درخت کی طرح جس کی طرف اینٹ جاتی ہے پھل نیچے انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنا اخلاق رکھ مثل شجر کی طرح، جو تجھے پتھر مارے اسے بھی ثمر عطا کر، کہ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان کو برا بھلا کہتا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں تسلی دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں۔ پہلی وہ کون سی خوبی تھی؟ ہمارے پیارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلی خوبی وہ کون سی تھی؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ اللہ اکبر، آپ صلہ رحمی کرتے تھے، آپ صلہ رحمی کرتے تھے، صلح کرواتے تھے، ایک دوسروں کو آپس میں ملاتے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، جو بندہ، جو کوئی رشتہ دار اگر کسی کے ساتھ ناراض ہے تو اس کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کراتا ہے اس کی دنیا کے اندر بھی عزت بن جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت بن جاتی ہے۔ اس کو ہر دن ہر معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص وہ ہے جو اس کا اخلاق برا ہے، جو کسی لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو ایک دوسرے کے اندر جھگڑالو ہے، ایک دوسرے کے اندر لڑائیاں ڈالتا ہے،
ایک دوسرے کے اندر فساد ڈالتا ہے، کیا اس کی بھی عزت ہے اس دنیا کے اندر؟ پیارے بھائیو، اس کی عزت نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ ہر دن ہر معاشرے میں اسے برا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ انسان جو صلح صفائی کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا نہیں، ہر دن ہر معاشرہ اس کی عزت کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل الرجل ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، 3 دن 3 رات سے زیادہ اس کو چھوڑے، اس سے قطع تلقی کرے، اس کو نہ بلائے۔ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، قطع تلقی ہو جاتی ہے، انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، ایسا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ کسی انسان کے ساتھ ناراضگی رکھنا، یہ دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یلتقیان فیورث ھذا او یورث ھذا، جب کبھی وہ 2 انسان آپس میں ناراض ہوتے ہیں، کہیں کسی مجلس میں کسی موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یلتقیان فیورث ھذا او یورث ھذا، پیارے بھائیو، ایک ادھر کو چلا جاتا ہے، دوسرا ادھر کو چلا جاتا ہے، ایک ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، آپس میں ملتے نہیں۔ لیکن پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہترین شخص وہ ہے یبدأ بالسلام، جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے اندر پہل کرتا ہے، سلام میں ابتدا کرتا ہے، وہ بہترین شخص ہے، وہ بہترین آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بھائی آپس میں دوڑ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک موقع پہ ایک مجلس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ادھر کو چلا جاتا ہے، ایک ادھر کو چلا جاتا ہے، آخر دل تو نرم ہو ہی جاتے ہیں۔ ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر 2 آدمی اگر کھڑے ہوں، تیسرا آدمی اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی وہ بات کر رہے ہوں، اجازت لے کر تیسرے آدمی کو شامل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، گمان سے بچنا چاہیے، برے خیال سے بچنا چاہیے، گمان سے بچنا چاہیے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، گمان جو ہوتا ہے یہ ایک جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں گمان رکھنا، غلط گمان رکھنا، یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ ایاکم والظن، گمان سے پیارے بھائیوں بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے فرمان ہے، وَلَا تَحَسَّسُوا، ایک دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور ہرس نہ کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور حسد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا خوبصورت فرمان ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، کتنی باتیں ایک حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایاکم والظن، برے گمان سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرنا چاہیے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تناجشوا، ہرس نہ کرو۔ ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ ولا تدابروا،
اور قطع رحمی نہ کرو، رشتہ داری کو نہ توڑو، ایک دوسرے کو جوڑو۔ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی خوبیاں تھیں، ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے انک لتصل الرحم۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ زملونی چادر اوڑھ دی، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ کبھی رسوا نہ ہوں گے۔ اس لیے وجہ بتائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، پہلی خوبی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے تھے، ایک دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ اکبر تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ یہ ساری حسد، بغض، کدورتیں، کینہ، تناجش، تباغض، ساری چیزیں ختم کر دو، پھر کیا ہوگا جب انسان کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بائی بائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک مسلمان تو آپس میں بائی بائی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بائی بائی ہوتی ہیں۔ دوسری مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، اللہ سے ڈر جاؤ، ربکم الذی، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ اکبر۔ اس رب سے ڈر جانا چاہیے جس نے تم کو پیدا کیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع، وہ کبھی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع تلقی کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا نہیں، آپس میں ملاتا نہیں، بھائی چارے کو اختیار نہیں کرتا۔ پیارے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی نہیں کرنی چاہیے۔ جو انسان قطع تلقی کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی جہالت سے پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا تم ان کا خیال رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، جو کسی رشتہ داروں کے حقوق پورے نہیں کرتا تم ان کے حقوق پورے کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خوبی تھی إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنی چاہیے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سارا دین، پورے کا پورا اسلام کا نظام جو ہے یہ خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن
اس موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ کے اوپر کپکی طاری ہونا شروع ہو گئی، آپ لرزنا شروع ہو گئے، حضرت خدیجہ نے کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ کا فکر ختم ہوا، ڈر ختم ہوا، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دلی، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول آپ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ اخلاق کے فاضلہ کے مالک ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے، پہلی تعریف جو ہے، انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری خوبی وتحمل الکل، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ کون؟ ہمارے پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ایک دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج جو بھی انسان اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اسے کیا ملے گا؟ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس انسان کو قیامت کے روز اس عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ وتحمل الکل، جو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کسی غریب کا خیال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص کسی بیوہ عورت، کسی مسکین کا خیال رکھتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح انسان جہاد کی طرح ہوتا ہے، جہاد میں انسان جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اگر مطالعہ کریں تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے، لیکن اگر ہم مطالعہ نہیں کرتے، 8 دن کے بعد یہ جو سبق ہوتا ہے اس کے اوپر ہی عمل کر لینا چاہیے۔ 8 دن کا، سارے 8 دن کا نچوڑ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور تیسری خوبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، جو فقیروں کے لیے کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس انسان کی پردہ پوشی کریں گے۔ پردہ پوشی، کسی کے عیب کو چھپانا۔ آج اگر کوئی انسان اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت سترہ اللہ، اللہ رب العزت اس انسان کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کی مدد کریں گے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کل قیامت کے روز وہ انسان، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس کی بھی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون ہے؟ عمل تو سارے اچھے ہیں پیارے بھائیوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا عمل اچھا ہے جو کسی دوسرے کو خوش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، سب سے اچھا عمل وہ ہے جو کسی دوسرے کو خوش کر دیتا ہے، اور جو دوسرا عمل
جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس کپڑے نہ ہوں تو ان کے کپڑوں کے ساتھ ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ انسان اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں جس کے اندر سے بیرونی حصہ نظر آتا ہے اور بیرونی باہر سے اندر والا حصہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کا ایک ایک کام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ جو محل ہیں، جو بالا خانے ہیں، وہ کن کے لیے ہیں؟ جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بالا خانے ان کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، جو سلام کو عام کرتے ہیں، واطعموا الطعام، ایک دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرتے ہیں، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں وہ انسان اٹھ کے اللہ کے حضور نفل و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے جنت کے بالا خانے بنائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی خوبی وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ۔ اللہ اکبر۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کے اندر مسلمان اور کافر کے اندر کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، اتنی زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے پیارے بھائیو۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ من کان یؤمن باللہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ کم سے کم اچھی بات کرے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا او لیصمت، آج اس سے بات سے پتہ چلتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا او لیصمت، ایک انسان ہے وہ باتیں کرتا جا رہا اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں۔ پیارے بھائیو، اگر انسان بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے فلیقل خیرا او لیصمت، آپ نے فرمایا خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور آگے حدیث کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر، جائزتہ یومن ولیلۃ والضیافۃ، کہ ایک دن ایک رات مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ ایام فما بعد ذلک فہو صدقۃ، یا ایک دن سے زیادہ مہمان جو ہوتا ہے وہ 3 دن 3 رات کا ہوتا ہے۔ پیارے کریم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جو انسان کسی کے ہاں چلا جاتا ہے مہمان نوازی وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، مہمان نوازی سے انسان کے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن کے بعد میزبان اس کے لیے چاہے جو گھر میں میسر ہے وہ دے دے، اگر اس کے علاوہ بھی اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر چاہتا ہے۔ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے زیادہ کسی کی خدمت کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، وہ مہمان نوازی کرے یا نہ کرے، یا جو گھر میں چیز میسر ہے وہ پیش کر دے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے ولا یحل له ان یسوی عنده حتی یخرجہ، کہ وہ کسی کے پاس 3 دن ٹھہرے، یہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں ہی جا کے بیٹھ جائے۔ پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ 3 دن کے بعد انسان واپس آ جائے، ایسا نہ ہو کہ گھر والا ہی تنگ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ این یخرجہ، ایسا نہ ہو کہ گھر والا تنگ آ جائے، ساری کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی خوبی تھی، جو مہمانوں کی عزت کرتے تھے، مہمانوں کا خیال کرتے تھے، ایک دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھائی چارہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔